ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان صدر راؤ اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل 51 کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن، اور آپ سب کو اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے فرقہ واریت پہ۔ تو ناظرین، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں سر آپ؟ سر رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ بہت اچھا سر، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ فرقہ واریت پہ ہے، تو سر ہمیں بتائیے گا کہ اسلام میں جو 73 فرقے ہیں ان کا کیا کانسیپٹ ہے اور فرقہ بندیوں پر اسلام کا کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت شکریہ، آج کا ٹاپک بھی بڑا اچھا ہے اور آپ کے اشعار علامہ اقبال کے جو آپ نے کوٹ کیے وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھے اور بڑے ریلیونٹ ہیں۔ تو فرقہ واریت کے بارے میں آپ نے کہا 73 فرقے والی ایک حدیث ہے جو ہمارے علماء پڑھتے ہیں، اور کئی علماء کا خیال یہ ہے کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن جو بھی ہے اگر اس کو بھی لیا جائے تو اس میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں سوال کرنے والے کے جواب پہ یہ کہا کہ قد ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو باتیں چھوڑے چلا جا رہا ہوں، جو کوئی ان کو مضبوطی سے تھامے گا، مضبوطی سے پکڑے گا، لن تضلوا ابدا، کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ وہ ہیں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنت نبی ہی، اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو اگر یہاں تک ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن فرقہ واریت کیوں میں سمجھتا ہوں کہ صحیح نہیں ہے؟ اس لیے کہ قرآن پاک ہمیں بیان کرتا ہے، قرآن پاک کہتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام کا نام اسلام ہے، اس کے علاوہ، اور قرآن کہتا ہے جس نے اس کے علاوہ کسی کو دین کے طور پر اختیار کیا اس کو قبول ہی نہیں کیا جائے گا، مانا ہی نہیں جائے گا، اللہ اس کو نہ تو پسند کریں گے نہ مانیں گے۔ تو پھر اسی آیت کو قرآن پاک ایک جگہ اور لا کے پیش کرتا ہے، وہاں کہتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک وہی دین اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یہ اہل کتاب نے، چاہے وہ تورات والے ہوں، زبور والے ہوں، انجیل والے ہوں، یا کوئی اور صحیفوں والے ہوں، انہوں نے اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءہم العلم، انہوں نے اس کے بعد اختلاف کیا کہ جب ان کے پاس علم آ گیا، علم کی روشنی آ گئی۔ اور قرآن مجید یہ بھی بیان کرتا ہے کہ کیوں کیا، یہ فرقے کیوں بنائے، اپنے 1.5 اینٹ کی مسجد کیوں بنائی؟ اس لیے کہ بغیم بینہم، آپس میں ضدم زدہ، آپس میں ایک دوسرے سے نفرت، آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوششیں، اس میں انہوں نے یہ بیان کیا۔ اور قرآن مجید تو یہ یہاں تک بیان کرتا ہے، رسول کریم کو اللہ مخاطب کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے دین میں فرقہ واریت اختیار کی، فرقہ بنایا۔ اللہ بڑے سخت ہیں، اللہ نے کہا وَكَانُوا شِيَعًا، اور گروہ بن گئے، تو اللہ فرماتے ہیں لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے رسول کو ان کے پاس سے ہٹا دیا، اور مسجد زرار جب بنائی تھی چند لوگوں نے، اللہ نے کہا کہ یہاں میرے نبی کبھی کھڑے نہ ہونے، اس کو گرا دو، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے، اور قرآن ہی بیان کرتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور دیکھو فرقوں میں نہ بٹنا۔ تو یہ کیا ہے؟ اس سے بڑی آیت، یا جو میں قرآن منافق کہتا ہے اس کو جو فرقوں میں جاتا ہے۔ اور وہ کسی کا شعر ہے کہ ایک دوسرے سے بچ کے نکلنا محال تھا، اور ایک دوسرے کو روند کے آنا پڑا ہمیں، اپنے دیے کو چاند بتانے کے واسطے بستی کا ہر چراغ بجھانا پڑا ہمیں۔ ہم اپنے فرقے کو، اپنی بات کو، اپنے عالم کو، اپنے والدین کو، اپنے لوگوں کو جن کو ہم مانتے ہیں، ہم ان کا ہمیشہ سے شملہ اونچا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ ایسا کرتے ہیں تو اس میں پھر فرقہ ہمارے ذہن میں ہو یا نہ ہو وہ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ پیدا ہوتا ہے تو پھر زدم زدہ چلتے ہیں، اور پھر بات وہاں تک چلی جاتی ہے کہ آپ قرآن میں سے بھی اپنے فرقے کی دلائل کو ڈھونڈتے ہیں، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ہوتے گمراہی کی راہ پر ہیں، جہنم کی طرف رہے ہوتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ انتہائی ہدایت والے ہیں، جبکہ وہ ہدایت والے نہیں ہوتے۔ تو بلے شاہ کا بھی ایک شعر ہے کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو تے کھا کے مال یتیماں دا
ਤੇ ਭੱਜ ਮਸੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫੱਟ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸੀਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਟੋਪੀਆਂ ਸੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਜਰੇ और भरी पलीती जाते हो तो फ़र्ज़ बुलाए बैठे हो। हमारे उलमा का, हमारे मशाइख का, हमारे बड़ों का, हमारे इन बुज़ुर्गों का काम तो ये था ना, इनमें बहुत अच्छे लोग भी हैं, मैं चंद लोग जो ख़राबी पैदा करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, कि काम तो ये था कि आप फ़िरकाबाज़ी की लानत से हमें दूर करते, हमें अल्लाह से, कुरान से, रसूलुल्लाह से, अल्लाह के घर से करीब करते, लेकिन फ़र्ज़ बुलाए बैठे हो। ये फ़र्ज़ था भूल गए और ते नफला नीति जानते हो, तो छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ कर उसको आप वो कि जैसे छोटे से फंग का आप डार बना लेते हैं, वो करते हो ते फ़र्ज़ बुलाए बैठे हो ते नफला नीति जानते हो ते दसो ना वो पोलियो लोको ए की कीती जानते हो। ये कैंसर फैलाते हो, ये नासूर फैलाते हो, ये अल्लाह के लोगों, अल्लाह के बंदों में तफरका फैलाकर नफ़रतें फैलाते हो, उनकी गर्दनें कटवाते हो। तो जब आप यूं के काम करोगे जिसके एंड पे ये मामला ख़राब होगा तो अल्लाह उससे आपको मना होता है कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। और देवबंदी बरेलवी के बारे में भी देखें ना, किसी पंजाबी शेर का एक शायर का एक शेर है कि एक पासे मेरे रहन वहाबी, एक पासे देवबंदी ते अगे पिछे शिया सुन्नी, डाडी फिरका बंदी ते विच विचाले साडा कोठा, किस्मत साडी मंदी ते एक मोहल्ला 8 मसीतां किदी करा पाबंदी। तो कोई मुझसे पूछे तो कि इसका मसले का जड़ क्या है, तो इसकी जड़ भी है मेरा पेट। मौलवी का भी पेट है, सियासी का भी पेट है, कारोबारी का भी पेट है, फौजी का भी पेट है, इनका भी जालिमों का पेट है। इनको तो पेट को ज़रा हटाकर कुछ और काम करके यहाँ पे नेकी के तहत काम करना चाहिए था, क्योंकि ये अल्लाह और रसूल की बात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो कहा, किसी पंजाबी शायर का ही शेर है कि वेख बंदिया आसमाना उत्ते उड़दे पंछी, वेख तसई की करदे ने, ना ये करदे रिज़्क़ ज़ख़ीरा, ना ये भुखे मरदे ने, ते कदे किसी ने पंख पखेरू भुखे मरदे वेखे ने, ये बंदे ही करदे रिज़्क़ ज़ख़ीरा, ये बंदे ही भुखे मरदे ने। तो बात यह है कि आपको इन चीज़ों से हटाकर, इस तासुब से हटाकर लोगों को अल्लाह की तरफ लाना है। और कुरान मजीद से पूछें तो वो तो बड़ा ही वाज़ेह बयान करता है। वो तो आदम अलैहिस्सलाम के साथ एक आयत उतरी, कुरान ने कोट की, वो कहता है कुल्ना बितू मिनहा जमीयन, कि जाओ आदम, हव्वा और बाकी जो लोग थे, शैतान या जो बाकी जो भी कुछ थे, जाओ ज़मीन पर तो जाओ, फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, मेरे पास से आयात आएंगी, तुम्हारे पास हिदायत भरी आयात, हिदायत देकर आएंगी। तो फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जिसने अल्लाह की उन हिदायत को, इन आयात को फॉलो किया, वो अल्लाह का दोस्त है। ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, वलीउल्लाह के बारे में ये आयत आती है। अल्लाह कहता है, रसूल, हर रसूल कहता है उत्तकुल्लाह वातियून, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो लोगो, अल्लाह का और हर नबी की पुकार मौत होती है, लोगो तुम्हें एक दिन मरना है, मर के जी उठना है, अल्लाह के सामने हिसाब देना है। वहाँ भी एक बड़ा सारा, बहुत बड़ा सारा नैब खुला होगा, और वो ऐसा नैब है कि जो यहाँ पे बैठे हैं रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो आप मूवियाँ चला देंगे, छुपा नहीं सकते, कहीं से आप बच नहीं सकते। तो लिहाजा मुसलमान को मुसलमान से न लड़ने दो, क्योंकि मुसलमान की तारीफ़ तो हुजूर ने फरमाई, मन सल्ला सलातना, जिसने हमारी तरह नमाज पढ़ी, वस्तकबिल क़िबलतना, हमारे किबले की पैरवी की, फ़ज़ालिकल मुस्लिम, कोई और शर्त नहीं लगाई, 2 शर्तों पे मुसलमान करा दिया और कहा कि इस मुसलमान की जान, माल और इज़्ज़त आबरू तुम्हारे ऊपर हराम है। और अल्लाह कहता है, ला तामल अब्सार, ये आँखें अंधी नहीं होती, वलाकिन तामल क़ुलूबुल लती फ़िस सुदूर, ये दिलों की आँखें अंधी होती हैं। तो लोग गड़बड़ करना शुरू करते हैं। वो कहता है लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, इनको दिल दिए, इस दिल से सोचते नहीं। क्या नहीं सोचते? जो रब ने दिल पर वही की, जो मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए पैगाम तौहीद आया, किरदार साजी का पैगाम आया, उसको नहीं सोचता। इस दिल था, वो नहीं, उस तरफ नहीं जाता। आँखें थीं, वो कुरान को नहीं पढ़ता। कान थे, मैं अच्छी बात को नहीं सुनता। तो कुरान कहता है उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, इनकी मिसाल जानवरों की मानंद है, बल्कि उससे भी गए गुजरे। बल्कि कुरान तो यहाँ तक चला जाता है। कुरान कहता है कि ये सारे अहकामात पाने के बाद, अल्लाह के अहकामात तौरात वालों, तुमने तौरात को कहता है, हमें उसका कोट करता है कि सारे अहकामात पाने के बाद, इतनी निशानियाँ देखने के बाद, वाज़े किताब लेने के बाद, हैं जी, वाज़े सामने मौजज़ात देखने के बाद, सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बाद ज़ालिकुम, इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त पत्थर की फ़ही अकल ही जा रहा, जैसे पत्थर, ओ अशद्दु कसवा, पत्थरों से भी ज़्यादा तुम सख्त हो गए। और वइन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, पत्थरों में से भी ऐसे पत्थर होते हैं जिसमें से नहरें बहती हैं। वइन्न मिनहा लमा यशक्ककु मिन खशियतिल्लाह, ये कोई पत्थर फट जाते हैं, हैं जी,
اور کچھ پتھروں کے بارے میں کہا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں، اے اللہ کی مخلوق، اللہ کیا فرما رہا ہے، پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں کچھ کہ جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں۔ تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ تم لڑکنے کی بات نہیں کرتے۔ اللہ نے قرآن میں واضح بتایا کیا مسئلہ تھا، کان الناس امۃ واحدہ، انسانیت ایک ہی راہ پر تھی، ہدایت کی راہ پر تھی، فبعث اللہ، حتیٰ کہ کیا ہوا کہ ان کے درمیان کچھ لوگ ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے فرقہ بندی بنائی، اپنی اپنی چیزوں کو لے کر چلے۔ اللہ نے پھر کیا کیا، اللہ نے احسان کیا ہم پر، فبعث اللہ النبیین، اللہ نے نبی اتارے، مبشرین و منذرین، بشارت دیتے تھے، خبردار کرتے تھے، وانزل معہم الکتاب بالحق، اور حق کے ساتھ ان کے ساتھ ایک کتاب کو اتارا۔ کیوں اتارا؟ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، جو ان کے آپس میں اختلافات پیدا ہو چکے ہیں، آج بھی یہ اس بات کی گواہی ہے، آج بھی جو ہو چکے ہیں اس کو بھی اگر قرآن کے ساتھ ختم کرو گے تو ختم ہو جائیں گے۔ اللہ ہمارے درمیان مودت اور محبت پیدا کر دے گا۔ تو کہا لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، جو ان میں اختلاف تھا تاکہ وہ قرآن، وہ اللہ کی کتاب، اس میں وہ ختم کرے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یہ جو بھی اختلاف انہوں نے پیدا کیے، یہ علم کے آنے کے بعد پیدا کیے، یہ جانتے بوجھتے پیدا کیے۔ اور کیوں پیدا کیے؟ بغیم بینہم، کہ یہ آپس میں زدم زدہ ہو گئے۔ تو بدو کا ایمان دیکھیں، ایک بدو آیا حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اتنے لمبے چوڑے وہ چلتے ہیں، سادہ سی بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور اس کا عمل، اور دین کا واحد ماخذ قرآن ہے پہلا، اور اس کے بعد ذات گرامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی سنت ہے۔ تو ہمیں بیسیکلی وہ جو بدو کی میں حدیث سنا رہا تھا، بدو آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کیا کروں تو جنت میں جاؤں، جنت میں جاؤں۔ آپ نے فرمایا جو فرائض ہیں، صبح جو فرض نماز ہے توحید کے بعد، فرض نماز پڑھا کر، فرض روزے رکھا کر، فرض زکوٰۃ دیا کر، اور حج اگر جو فرض ہو تو دینا، تو جنت میں جائے گا۔ وہ اٹھے، گھوڑے پہ بیٹھے اور چلتے چلے جا رہے تھے اور نعرہ لگا رہے تھے کہ یا رسول اللہ جو آپ نے کہا ہے میں وہی کروں گا، نہ اوپر کروں گا نہ نیچے کروں گا۔ یہ کہتے جاتے اور چلتے جاتے حضور نے صحابہ کو فرمایا اے میرے صحابہ، کوئی دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے کہ جنتی کون ہے؟ دنیا میں جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو کون نہیں دیکھنا چاہتا؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں حضور؟ کہا یہ شخص اگر اپنے قول میں سچا ہے جو جا رہا ہے تو دیکھ لو یہ جنتی ہے۔ اس نے تو کسی فرقے کا نام نہیں لیا، اس نے تو کسی بزرگ کا نام نہیں لیا، اس نے تو کچھ نہیں کہا، اس نے تو سمپل صبح کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں اور جو 2.5% جو بھی زکوٰۃ ہے وہ دی ہے اور چند باتیں کی ہیں، اس پہ چلا ہے۔ سر ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ فرقہ بندی کب، کیوں، کیسے وجود میں ہے، مطلب کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی؟ جی ابتدا تو کچھ میں نے عرض کر دی، جی جی اب میں آپ کے سوال میں اس کو یوں کر سکتا ہوں کہ فرقہ بندی وجود میں آ گئی، علم آنے کے بعد آ گئی۔ جی جی لوگ عالم جانتے تھے، بڑے لوگ جانتے تھے، انہوں نے اپنی دکان کھولنے کے لیے کر دی۔ جب کر دی تو اب آپ کے سوال کو میں یوں ٹوسٹ کروں کہ میں کیا کروں؟ جی، اب پھر ختم کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں، یہ آپ کا یہ ختم کیسے ہو سکتی ہے؟ اس میں سیدھی بات یہ ہے کہ ہمیں کچھ چیزیں کرنی ہیں، میں وہ 1 2 3 کر کے پیش کر دیتا ہوں۔ ہوں گی اور بھی علماء بات کریں گے تو شاید ہم سے 10 گنا زیادہ بات کریں، لیکن جو میں سمجھاؤں، ایک طالب علم ہوں جو ہم آپ کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اول تو یہ ہے کہ فرقہ ہم ہوا سماکم المسلمین، اس نے ابراہیم نے یا اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اس سے دائیں بائیں نہیں ہونا۔ اور اول و آخر میں مسلمان ہوں، میں مسلمان کے علاوہ میرا کوئی پہچان نہیں ہونی چاہیے، اور میں خود بائی چوائس مسلمان ہوں، میرا کوئی فرقہ نہیں ہے۔ میں نے قرآن کی سورہ انفطار کو کسی حضرت سے سنا اور اللہ نے دل میں بات ڈالی اور میں بائی چوائس مسلمان ہوا، میرا کوئی فرقہ نہیں ہے قطعاً۔ میرے والدین کا فرقہ دیوبندی تھا، میرے نانکا خاندان کا فرقہ وہ بریلوی ہے، میرے خاندان میں اہل تشیع بھی موجود ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے میرا کوئی فرقہ نہیں۔ تو میرا فرقہ کوئی نہیں ہونا چاہیے، میں بائی چوائس مسلمان مجھے ہونا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، اسلام کے سوا مجھے کسی دوسرے تعارف کو پسند نہیں کرنا، بالکل نہیں کرنا، نمبر 2۔ نمبر 3 ہے کہ سب نقطۂ ہائے نظر جو ہیں وہ ان کے جو علماء ہیں میں ان کی قدر کروں، مجھے بات کرنے کا، ڈیبیٹ کرنے کا، بات سمجھانے کا، اختلاف کرنے کا فن آنا چاہیے، اور میرے اس طرح کا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ میں بری باتیں کرنے لگوں، کوئی ایسی غلط بات، بیہودہ بات کروں ان کے بارے میں۔ مجھے دوسرے کے نقطۂ نظر کا احترام کرنا ہے اور عمل وہ کرنا ہے جو مجھے قرآن پاک سے اور رسول اللہ کی دلائل سے۔ اور اس کی اگلی بات یہ ہے، دلیل اور علم کی بنیاد پر میں مسائل کو سمجھوں اور ان کا حل تلاش کروں۔ اس سے اگلی بات ہے کہ اصول بنا لوں کہ قرآن ہی میرا میزان ہے،
میری کسوٹی ہے، حق و باطل میں فرق ہے، یہ فرقان ہے، اور مجھے جو کچھ لینا ہے سب سے پہلے دین کے ماخذ کے طور پر قرآن سے لینا ہے. اور چونکہ دین کا تنہا ماخذ میں کہتا ہوں، ہمارے استاد کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کیوں کہ قرآن بھی آپ کے قلب اطہر پر اترا اور سنت بھی آپ ہی نے جاری فرمائی. تو تنہا ماخذ رسول اللہ ہیں، لیکن رسول اللہ کے دیے ہوئے قرآن کے ذریعے مجھے پہلے اس سے سبق لینا ہے. اس کے بعد میں قرآن سے تجاوز کسی صورت برداشت نہ کروں کہ اگر میرے پاس بہت سی دلیلیں ہوں تو ایک دلیل قرآن کی ہو تو میں قرآن کی دلیل کو آخری دلیل سمجھوں گا. اور بس میرا فرقہ واریت میں تو نہیں جانا، لیکن اس حد تک ہمیں کرنے میں مسئلہ نہیں کہ مجھے یہ برداشت ہو جانا چاہیے کہ فلاں کا نقطہ نظر یہ ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اور فلاں اسکول آف تھاٹ کا ماننے والا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی بہتر ہے. 100% کریکٹ نہیں ہے کہ آج اللہ کے رسول نے نہیں آنا، ہم میں سے کوئی اللہ کا رسول نہیں ہے، ہمیں بہرحال اللہ کے رسول اور قرآن مجید کی طرف ہی جانا ہے. ہمیں تکفیر کرنا، کافر قرار دینا، گالی دینا، غصہ کرنا، بدتمیزی بد تہذیبی سے پیش آنا، جان لینے دینے کی طرف چلا جانا، فساد پھیلانا، یہ کسی صورت نہیں کرنا، اور قرآن کو ہمیشہ حصول ہدایت کا ذریعہ بنا. جی سر، آج کے جو ہمارا پروگرام ہے اس کے اختتام پر سر آج کی دعا بتا دیجیے ہمارے ناظرین. جی، آج کی دعا جو میں نے سلیکٹ کی ہے آج کے آپ کے توسط سے پروگرام کی، وہ دعا ہے جو ہم اپنے دنیا سے تشریف لے جانے والے بھائی کے لیے کرتے ہیں. ویسے تو ہم ہر نماز میں اپنے مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں. وہ دعا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، پروردگار مجھے معاف فرما، میرے والدین کو معاف فرما. اور آگے جو میں جملہ بولتا ہوں بڑے شاندار ہے، وہ کہتا ہوں وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، قیامت کے دن، حساب کے دن پروردگار ان مومنوں کو جن کے دلوں میں ایمان راسخ ہو چکا ہو ان کو معاف کرنا. میں نہیں کہتا دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، فلانے، یہ وہ، ایون یہودی، نصرانی، صحابی، میں نہیں کہتا. میں کہتا ہوں مومنین، جن کے دل میں اللہ کا پیار گھر کر گیا ہے، جن کا ایمان آ گیا، ان کو معاف فرمانا. اور جو میں اپنے جانے والے بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں وہ بھی بڑی سبق آموز ہے، اور وہ آج ہمارے اسکرین پہ بھی میرے دوست چلا دیں گے. اس دعا کو آپ جب ایون کسی کے لیے کسی کی جاتے وقت بھی آپ اس کے لیے دعا کریں، نماز جنازہ میں جائیں، تو آپ کو اس دعا کا ترجمہ آتا ہوگا تو آپ اس سے لطف اندوز بھی ہوں گے، اور آپ کی عملی زندگی میں بھی وہ باتیں ڈھلیں گی، اور آپ اس سے سبق حاصل کر کے اس میدان سے باہر آئیں گے. وہ دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغفر لحینا، اے پروردگار بخش دے ہم میں سے جو جیتے ہیں، جو زندہ ہیں، وہ میتنا، اور جو ہم میں سے فوت ہو گئے ان کو بھی بخش دے، وہ شاہدنا، جو یہاں حاضر ہیں ان کو بھی بخش دے، وہ غائبنا، جو یہاں نہیں ہیں، یہاں سے علیحدہ ہیں، ہمارے پاس یہاں موجود نہیں ہیں، ان کو بھی بخش دے، وہ صغیرنا، ہمارے چھوٹوں کو بھی بخش دے، وہ کبیرنا، ہمارے بزرگوں کو بھی بخش دے، وہ ذکرنا، ہمارے مردوں کو بھی بخش دے، وہ انسانا، ہماری عورتوں کو بھی بخش دے. اور آگے میں کہتا ہوں اللہم من احییتہ منا، اے پروردگار ہم میں سے جو زندہ ہے، فاحیہ علی الاسلام، اس کو اسلام پر زندہ رکھنا، مسلمان بنا کر زندہ رکھنا. میں نہیں کہتا دیوبندی بنا کر زندہ رکھنا، حالانکہ میں مسجد وہیں سے اٹھ کے جب مسجد جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ میرے سنی بھائیوں کیوں نہیں سبحان اللہ کہندے ہیں جی. لیکن دیکھیں اللہ نے جو سکھایا ہے، جو رسول نے سکھایا ہے، وہ کمال ہے کہ اللہم من احییتہ منا، جو ہم میں سے زندہ رہیں، فاحیہ علی الاسلام، ان کو اسلام پر زندہ رکھنا، ومن توفیتہ منا، اور جو ہم میں سے جن کا روح قبض کرے تو، جو فوت ہو رہے ہوں، فتوفہ علی الایمان، ان کو تو اس درجے میں لے جانا کہ اسلام سے ذرا ایک قدم آگے ان کے دل میں تیرا ایمان راسخ ہو چکا ہو، وہ تیرے اوپر ایمان سچا لا چکے ہوں، تو اس کیفیت میں وفات دینا کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ دیکھو تم پر موت نہ آئے کہ حتیٰ کہ تم مسلمان ہو گئے ہو. تو یہ آج کی دعا تھی آپ کے لیے ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. جی ناظرین، اسی کے ساتھ اپنی میزبان سدرا راؤ کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.